السلام علیکم ایوری ون. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. آج میرے ذہن میں آ رہی تھی آزمائشوں سے ریلیٹڈ آیتیں. سورہ العنکبوت کی پہلی 3 آیتیں وہ اس لیے ذہن میں آ رہی تھی کیونکہ میں نے نعمان علی خان کے ایک لیکچر ہے وین لائف گیٹس ٹف، اور انہوں نے ان آیتوں کو پہلی 10 آیتوں کو خیر ایکسپلین کیا سورہ العنکبوت کی. اور جب وین ایور آئی فیل اوور ویلمڈ تو پھر میں یہ لیکچر سن لیتی ہوتی ہوں، تو مجھے بڑا لائٹ فیل ہوتا ہے اس کے بعد اور تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے غور کیا ہے، کوئی بہت سکسیزفل انسان ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، بہت رچ ہے، جو بھی ہے، اور ایک عام انسان ہے. ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے. کسی کے پیارے اللہ نے ان سے لے لیے ہیں، کسی کے اولاد نہیں ہے، کسی کو ایموشنل ڈسٹریس ہے، کوئی مینٹل ایشوز میں ہے، فار انسٹنس کرونک ڈپریشن میں ہے، کوئی فزیکل النس میں مبتلا ہے. اس طرح سے ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ہے. کسی کو جاب کے ایشوز ہیں، کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ یار تمہارا تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے، تم نے ابھی بنایا ہوا ہے، جسٹ اگنور اٹ اینڈ لیو یور لائف، تو یہ غلط ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے لیول کی آزمائشیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ وہ انسان کی اس کے برداشت سے باہر آزماتا نہیں ہے. تو اگر آپ کو کسی کی آزمائش کم لگ رہی ہے تو لیکن اس کے لیے وہ پہاڑ جتنی ہی ہے، اس لیے ہمیں پہلی بات تو یہ کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اس کے لیے وہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے آپ کی آزمائش بہت بڑی ہے. سو دیر از نو کمپیریزن ان دیٹ، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم سورہ العنکبوت کی پہلی 3 آیتیں دیکھیں نا، وہ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولون آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں یا اس گمان میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا. اچھا، جو پہلی آیت ہی ہے نا اس کی، یہ ہمیں ہمبل ہونا سکھا رہی ہے. دا تھنگ از کہ سم ٹائمز وی ڈونٹ نو دا ریزن بیہائنڈ اے ٹرائل، بٹ اللہ نوز. تو ایک تو ہمیں ہمبل ہونا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ بھئی کہ یہ کیوں آئی آزمائش، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ساتھ کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم بس یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مان لائے ہیں اور بس صحیح ہے، سب صحیح رہے گا. ایسے نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ، وہی بات ہے، اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے. جس کی جتنی سویر آزمائش ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے. اور پھر اللہ نے جو تیسری آیت ہے اس میں یہی بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں مان لیا اینڈ دیٹس اٹ. نہیں بھائی، آپ کی آزمائش بھی ہونی ہے. جب ہم کسی یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے تو ہمارے ٹیسٹ ایگزام ہوتا ہے نا، ویدر وی آر کیپیبل آف انٹرنگ ان دیٹ یونیورسٹی اور ناٹ. یا کچھ بھی، کسی بھی چیز کے لیے جانے سے پہلے کوئی جاب انٹرویوز ہوتے ہیں، کافی کچھ ہوتا ہے، پھر جا کے ہمیں جاب ملتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے کہ نہیں ہے. کوئی آزمائش آتی ہے. اور یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ. مطلب فتن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سونے کو جلایا جاتا ہے اور کندن بنتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا، جب آزمائشوں سے گزرتا ہے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے اپنے اللہ کی طرف، تو وہ پھر ایک کندن جیسا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بے شک اس کے اوپر بہت سے راز کھولتا ہے اور اس کو اپنی قربت نصیب کرتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ہمیں آزمائشوں کو دیکھ کے ایک تو یہ کہ کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جج نہیں کرنا چاہیے نا وہ کہ یار تمہاری تو آزمائش اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ ہے تو زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ آزمائش آئی کیوں ہے، لیکن ہمیں اتنا جاننا ہے کہ جو ہمارا اللہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے. تو ہم نے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہیں ہونے دیں گے کسی بھی معاملے میں. میرا اللہ تعالیٰ میرا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس لیے پازیٹیو گمان رکھنا چاہیے. تو یہی ہے طریقہ آزمائش سے گزرنے کا، کیونکہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں، چاہے آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھو یا نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھو. جو بھی ہوگا آزمائش آئے گی آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنا ہے. تو
آزمائش یہی ٹیسٹ جو ہوتا ہے اگر آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے تو پھر اور کیا ہی چاہیے انسان کو. اگر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ کو سوچنا چاہیے نا, لیکن اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر انسان کو کیا ہی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نا آزمائش میں بھی انسان کو صبر اور سکون دے دیتا ہے. سو دا تھنگ از کہ ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اللہ تعالیٰ. اچھا گمان رکھیں, انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا, صبر آ جائے گا آپ کو. آئی نو کچھ آزمائشیں ایسی ہیں جو دوبارہ ریورس نہیں ہوتی. فار انسٹنس ہمارے پیارے ہم سے چلے گئے ہیں, وہ واپس نہیں آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے گا, اپنا ساتھ دے گا اور سکون بھی دے گا. کیونکہ آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ ٹرائلس جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا پیارا آپ سے جدا ہو جاتا ہے. تو ہاں, پازیٹیو گمان رکھیں اپنے اللہ سے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم نے اس دنیا میں صرف ٹیسٹ ہی دینا ہے, یہ ہم یہاں پہ مسافر ہیں, جو ہمارا ابدی گھر ہے وہ آخرت کا ہے. تو پازیٹیو ہی گمان رکھیں. اینڈ پہ یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. اللہ حافظ.